عمران خان صاحب کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے، ایسا کہنا ہے اقرار الحسن صاحب کا۔ وہ یہ کہہ رہے کہ جب عمران خان صاحب اس دنیا سے چلے جائیں گے، جیسے سب نے اس دنیا سے ایک دن جانا، تو پیچھے لیڈرشپ کون سنبھالے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان خاندانوں کے ہمیشہ انہی کی غلامی میں رہیں گے، انہی کی لیڈرشپ کے نیچے کام کریں گے، یا ہمیں کوئی نئی لیڈرشپ چاہیے؟ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے۔ دو چیزیں یہ ہیں کہ پہلی بات یہ کہ اقرار الحسن صاحب کی بات جو ہے نا وہ آدھی ٹھیک ہے آدھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا ریزن میں سمجھاتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ اب کوئی نئی آنی چاہیے، عام بندہ بھی، ریڈی والا بھی، کوئی اسٹوڈنٹ بھی، مطلب کوئی بھی جو ہے عام بندہ وہ اوپر آئے اور ان جو خاندانوں کی ایک بادشاہ چل رہی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ میرا ایک سوال ہے، آپ ذرا اپنے ارد گرد جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا ذرا ویژن تو چیک کریں کہ ان کے پاس ویژن کتنا ہے۔ خالی غریب ہونا یا ایک عام بندہ ہونا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ کو لیڈرشپ دی جائے۔ اسی طرح امیر ہونا یا کسی خاندان سے ہونا آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو لیڈرشپ دی جائے۔ لیڈرشپ کا اصل جو کرائٹیریا ہے نا وہ ہے ویژن۔ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کالج سٹوڈنٹس، یونیورسٹی سٹوڈنٹس جو نئے نئے بھی بچے ہیں، زیرو ویژن، کوئی ویژن نہیں۔ ان سے پوچھے نا کہ جی آپ کو اگر ہم طاقت دے دیں، چلیں آپ کو پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ وہ ایسے ایسے کام بتائیں گے جو بالکل جن کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کے لیے ویژن ہونا ضروری ہے۔ خالی میں کہہ دوں نہیں جی یہ تینوں خاندان نہیں ہوں گے، عمران خان صاحب کا خاندان نہیں ہوگا، بھٹو خاندان نہیں ہوگا، شریف خاندان نہیں ہوگا، لیکن میں نیا بندہ اٹھانا ہے لیکن اس کے پاس ویژن کوئی نہیں ہے، تو وہ بھی میرے لیے ناکار ہے۔ اب دوسری طرف اگر ہم آئیں تو جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب نے تو جو کام کیا ہے وہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا پوچھیں جی کیا کام کیا؟ جی عمران خان صاحب نے شعور دیا ہمیں۔ یہ بات آپ سنتے ہیں پی ٹی آئی والوں سے کہ عمران خان صاحب کے، وہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں، عمران خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں، وہ کہتے ہیں جی عمران خان نے اس قوم کو شعور دیا ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں، ابھی شرط لگا کے روڈ پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں، اگر ایک گاڑی والا، ایک بائک والا بھی آپ کے لیے گاڑی اور بائک روک دے کہ بھائی تم روڈ کراس کر لو، تو آپ جو انعام کہیں گے وہ میں دینے کو تیار ہوں۔ شعور اس کا نام ہے۔ آپ کسی کے پاس چلے جائیں، یار مجھے پریشانی ہوگی ہے، میرے لیے بڑا مسئلہ بن گیا، مجھے 10,000 روپیہ دے دو، میں تمہیں کچھ دنوں میں دے دوں گا، وہ آپ کو نہیں دے گا۔ اس کو شعور کہتے ہیں۔ خود آپ 1 کروڑ کی گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی غریب بندہ باہر فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا سوکھی روٹی کھا رہا ہوگا، آپ اس کو روک کے 5,000 10,000 روپیہ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ اس کو شعور کہتے ہیں۔ خالی ایک ادارے پہ برا بلا کہنا سوشل میڈیا پہ، اگر اس کو شعور کہتے ہیں پی ٹی آئی کی نظر میں، تو پھر تو شعور دیا ہے انہوں نے۔ لیکن شعور کدھر ہے قوم کے پاس؟ مجھے تو کوئی شعور نظر نہیں آتا۔ مسجد کی جب نماز ختم ہوتی ہے نا، عید یا جمعے کی، آپ صرف نکلتے ہوئے رش دیکھیں کتنا ہے۔ صرف جب ہم اس دروازے سے نکل رہے ہوتے ہیں، آپ صرف یہ دیکھ لیجئے گا کہ رش کتنا ہوتا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، تھوڑی دیر اگر آپ آرام سے نکلیں گے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، سکون سے نکلیں، لیکن ہمیں جلدی ہوتی ہے وہاں سے بھی نکلنے کی۔ اس کو شعور کہتے ہیں۔ تو آپ ذرا دیکھ لیں کہ کیا شعور دیا ہے۔ شعور کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے، پڑوسی بھوکا ہے، کبھی آگے کسی نے پوچھا پڑوسی نے دوسرے نے کہ یار تم پریشان لگ رہے ہو بڑے دنوں سے، کیا مسئلہ ہے؟ اس کو شعور کہتے ہیں۔ کہاں دیا ہے شعور؟ مجھے تو کوئی شعور نظر نہیں آ رہا۔ جو پی ٹی آئی کے نظر میں شعور ہے، وہ شعور انہوں نے واقعی دیا کہ سوشل میڈیا پہ ایک ادارے کو برا بھلا کہنا ہے، یا اس وقت کی حکومت کو جو ہے نا وہ برا بھلا کہنا ہے۔ اگر یہ شعور ہے تو پھر تو آپ کو یہ ایسا شعور مبارک ہو۔ شعور قوم اس طرح بنتی ہے، قوم کو بنانے کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ شعور قوم میں یہ دینا ہے، صرف اپنی سپورٹ کے لیے شعور نہیں دینا، شعور یہ دینا۔ میں تو سارا دن یہی سنتا رہتا ہوں، میں نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیے ہوئے، ہمیشہ سے یہ بات نہیں ہے، لیکن جو بات غلط ہے وہ غلط ہے۔ شعور دیا جی، شعور دیا، یہ شعور دیا۔ تو اس لیے سب سے جو ضروری ہے نا پاکستان میں، نہ نئی لیڈرشپ چاہیے نہ پرانی لیڈرشپ چاہیے، ہمیں ویژنری لیڈرشپ چاہیے۔ ہمیں ویژنری لیڈرشپ چاہیے۔ ہمیں نئی پرانی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ حمزہ شہباز، مریم نواز، بلاول بھٹو 10 بار وزیر اعظم بنے، اگر یہ ویژنری لیڈرز بن جاتے ہیں، یہ 10 بار بنے، مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں ایک رکشے والے کو پرائم منسٹر بناؤں، کوئی یہ ضروری نہیں ہے۔ ضرورت ہے ویژن کی،
اقرار الحسن صاحب اگر انتڑیوں والا تیل پکڑے تو اگر یہ ویژن ہے تو اس طرح ویژن نہیں ہے. ویژن پرائم منسٹر کا، صدر کا، جو بھی چیف ایگزیکٹو ہمارا ہوگا اس کے لیے ویژن چاہیے، وہ ڈھونڈنا پڑے گا. آپ یونیورسٹی کالج میں جا کے ذرا سروے کریں نا، پوچھیں یار تمہیں پرائم منسٹر بنا دے تم کیا کرو گے؟ آپ ذرا دیکھیے گا وہ کیسے کیسے کرنا میں آپ کو بتاتے ہیں. اور جی میں 200 بندوں کو لٹکا دوں گا جی، یہ اس طرح کے امیچور قسم کی باتیں. کوئی ویژن نہیں. سب سے ضروری ویژن ہے. اقرار الحسن صاحب سب سے ضروری ویژن ہے، ویژن ڈھونڈیں.